السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سر صاحب بڑی پیش رفت ہو گئی ہے. کل آپ سے ٹرمپ کارڈ. جی جی تم ہمیشہ بیڈ نیوز کے ساتھ شروع کرتی ہو. میں نے تو ابھی ذکر ہی نہیں کیا کہ نہیں، مگر ہمیشہ کی بات ہے نا. تم نے آج بھی بیڈ نیوز کوئی نہ کوئی، عمران خان، بشرا بی بی، فلانا ٹنگڑا، مطلب سارا وقت یہی بیڈ نیوز. کوئی اچھی خبر نہیں ہے ہمارے پاس. آپ سیاسی خبروں سے اکتا گئے. مجھے میں تھک گیا ہوں. میرا خیال ہے ساری قوم تھک گئی ہے، کیونکہ کچھ ہوتا تو ہے نہیں. اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے، دھمکیاں دھمکیاں دھمکیاں. اب تو ہونے جا رہا ہے. اب تو 2 مطالبات سامنے آ گئے ہیں. ڈیمانڈ نوٹس آ گئے. یو گو اگین. تم پھر شروع ہونے والی. نہیں، اب فائنل کال کے بعد کوئی نہ کوئی کارڈ تو آنا تھا نا سامنے. میرا خیال ہے کہ میں پھر گڈ نیوز دوں آپ کو. کیا یار کوئی تھوڑی سی گڈ نیوز ہونی چاہیے. سیاسی میدان سے تو نہیں ہوگی. سیاسی میدان سے تو نہیں ہوگی، تو پھر کھیلوں کے میدان سے آپ کو گڈ نیوز دیتے ہیں. چیمپئنز ٹرافی ہونے جا رہی ہے. اچھا. اور وہ ہائیبرڈ ماڈل ہی ہوگا. انڈیا یہاں نہیں آئے گا. انڈیا کے میچز دبئی میں ہوں گے اور ہمارے اور باقی سارے یہاں ہوں گے. ٹھیک. اور کچھ چھوٹے موٹے ڈیٹیلز ہیں جو ابھی ورک آؤٹ ہو رہے ہیں ابھی تک، اس لیے پی سی بی نے اناؤنسمنٹ نہیں کی. وہ بھی ہو جائے گی. آئی سی سی بھی کر دے گا. اور اس کے بعد یہ بھی ہوگا کہ جب ہم انڈیا جائیں گے اگلے سال، وہاں اگلے سال ایک خواتین کی چیمپئن شپ ہے آئی سی سی کی، ایک او ڈی آئی سیریز ہے، ایک T20 سیریز ہے ورلڈ کپ. تو ہم بھی انڈیا میں نہیں کھیلیں گے. اور ہمارے میچز بھی کسی تھرڈ کنٹری میں ہوں گے. اینڈ اللہ خیر صلی اللہ. اور ایسی کام چلے گا 2-3 سال، تو پھر آگے جا کے دیکھا جائے گا. اس وقت تک امید ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ دے مائٹ ہیو کسڈ اینڈ میڈ اپ. اور اگر ایسے ہوا تو پھر بھی نارمل کرکٹنگ ریلیشنز کین بی ریسٹورڈ. مگر اب تک تو جو صورت حال ہے اس میں تو کوئی چانس نہیں ہے. اس لیے ہائیبرڈ ماڈل ہی ایکسیپٹ ہوگا اور وہ دونوں کے اوپر لاگو ہوگا. اچھا، یہ آپ بہت پہلے پریڈکشن کر چکے. ہاں، میں نے تو کہا تھا یہی ایک سولوشن ہے. تو آپ نے کیا کہا تھا؟ وہ سنا دینا تاکہ کیا تاریخ تھی، کب کیا کہا تھا؟ جو میں نے کہا تھا وہی ہوا، اور بریکنگ نیوز بھی میں نے ہی دیا. پھر میں آپ کو سورس بھی بتا دوں گا. اس کے بعد سسپینس برقرار رکھتے ہیں. سیٹھی صاحب نے کب کیا کہا؟ میں آپ کو فارمولا دے رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ فارمولا پٹ اپ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کو یہ پروپوزل پٹ اپ کرنی چاہیے کہ جی ٹھیک ہے، ہم تو نہیں کھیل سکتے ہائیبرڈ، مگر اگر ریسیپروسٹی کی بات ہے، جو ابھی آپ نے کہا برابری کی بات ہے، تو ٹھیک ہے. پھر آپ ہمارے ساتھ آئی سی سی ایونٹ کے اندر جو کریں گے تو آئی سی سی کو آپ کے ساتھ بھی وہی کرنا چاہیے. تو پھر کل کو جو میچز ہونے ہیں آپ کے ہاں آئی سی سی ایونٹس، وہ بھی ہائیبرڈ میں ہوں گے. آپ 3-4 میچز باہر کر رہے ہیں، اس کے بھی 3-4 باہر ہو جائیں گے. جو آپ ہمارے ساتھ کریں گے وہی آپ کے ساتھ آئی سی سی کے میچ ہے نا. انڈیا پاکستان کا فیصلہ نہیں، آئی سی سی کا. تو آئی سی سی جو فیصلہ کرے وہ انڈیا کے لیے بھی وہی ہو اور ہمارے لیے بھی وہی ہو. تو پھر یہ ہے کہ پھر ہم کھیل سکتے ہیں ہائیبرڈ، مگر اس کے لیے آئی سی سی کو ریٹن گارنٹیز دینی پڑے گی. اچھا، انڈین میڈیا یہی ہو بہو رپورٹ کر رہا ہے، اور یہ آپ نے آج سے ٹھیک 1 ہفتہ پہلے بتا دیا تھا. میں آپ کو بتاؤں، محسن نقوی صاحب نے بڑی محنت کی ہے، ڈٹے رہے ہیں، اینڈ ان کی پالیسی کامیاب ہوئی ہے. ان کو داد دینی چاہیے. ہاں، انہوں نے کہا تھا کرکٹ کی جیت ہونی چاہیے اور پاکستان کا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے. ایسے ہی ہوا. تو یہ ون ون ہے. ون ون ہے، اینڈ آل کریڈٹ ٹو محسن نقوی صاحب. نو ڈاؤٹ وہ دن رات ان تک محنت بھی کر رہے ہیں اسٹیڈیمز کے لیے بھی، اور وہاں بھی انہوں نے منوایا پاکستان کا. آپ کے خیال میں شملہ اونچا ہونے کی بات ہے نا کہ پاکستان کی بات مانی گئی ہے اس فارمولے کو ایکسیپٹ کر کے، اور اس سے انڈیا کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ وہاں پر تو میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں بھارت کا نقصان ہے. نہیں، کوئی نقصان نہیں ہے. چھوٹی موٹی فائنینشیل ایشوز ہیں. اچھا. کیونکہ جب انڈیا میں میچز کھیلے جاتے ہیں تو بہت ویورشپ ہوتی ہے، اور اسٹیڈیمز بہت بڑے بڑے ہیں، گیٹ ریسیٹ زیادہ ہوتی ہیں، ہلا گلا زیادہ ہوتا ہے. تو وہ اور پاکستان انڈیا میچ تو آپ کو پتہ ہی ہے، پریشر کوکر ٹائپ ہوتا ہے. تو اس لیے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو براڈ کاسٹ ہے وہ تو ویسے کا ویسے رہے گا، یا آپ ادھر کھیلیں یا ادھر کھیلیں، ڈزنٹ میٹر. اچھا. ہاں، تو سارا جو ریونیو ہے وہ براڈ کاسٹنگ سے ہی آتا ہے. تو آئی تھنک آل ان آل اٹس اے گریٹ سولوشن، اینڈ ایز آئی سیڈ آل کریڈٹ ٹو محسن نقوی صاحب. اینڈ وٹ اباؤٹ جے شاہ؟ یعنی ان کو منانا کوئی آسان کام نہیں ہے، مگر کیونکہ لاجک اور جسٹس کا ایشو تھا، ایکوالٹی کا ایشو تھا، تو بڑا مشکل تھا اس کو ریزسٹ کرنا. اینڈ آئی تھنک آئی سی سی کے اندر بھی ایک یہ فیلنگ تھی کہ یار پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اس لیے آئی تھنک اچھا کیا، دھمکی بھی دی اور کوآپریشن بھی کی، بات بھی کی اور ڈٹ بھی گئے. آل ان آل گڈ. اچھا، اس میں اب بیڈ نیوز پہ آ جاؤ. کیا مطلب پالیٹکس کی طرف آپ کہہ رہے ہیں اچھی خبر کو ہم اچھی طرح ہی سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اب شیڈیول آ جائے گا نا. اب شیڈیول آ جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں. یہی خوشی کافی ہے کہ پاکستان کا مطالبہ مان لیا گیا. فیوژن فارمولا جو پی سی بی کی جانب سے پیش کیا گیا تھا وہ ایکسیپٹ کر لیا گیا، اور بہت جلد اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. لیکن اس سے پہلے بریکنگ نیوز سیٹ صاحب نے دے دی اور سورس بھی بتا دیا
کہ وہ سورس ہے کیا. تو اب بیڈ نیوز تو نہیں, ایک نیا یار all politics is bad news these days. But it has interest and it keeps you interested. Okay, let's go. Shoot. Actually فائنل کال کے بعد سبھی یہ سوچ رہے تھے کہ عمران خان صاحب اب نیکسٹ کیا کریں گے. تو نیکسٹ جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور علیمہ خان صاحبہ نے ان سے ملاقات کے بعد آ کے بتایا ہے, وہ انہوں نے اپنی 2 ڈیمانڈس رکھی ہیں. علیمہ خان صاحبہ کی زبانی سن لے کیا کہہ رہے ہیں. جی, انہوں نے اپنے 2 ڈیمانڈز آگے رکھے ہیں. ایک ڈیمانڈ سپریم کورٹ کے جو ٹاپ آپ کے 3 جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز کے نیچے ایک JIT بنائی جائے. JIT 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کریں, اس کی رپورٹ شائع کریں. اور دوسری ڈیمانڈ 9 مئی کے حوالے سے اور 26 نومبر کی وجہ سے جتنے پولیٹیکل پرزنرز جیلوں میں ڈالے ہیں ان کو رہا کیا جائے. یہ 2 ڈیمانڈز نہیں ہوتی تو پھر عمران خان نے کہا ہم سول ڈس اوبیڈینس کی طرف جائیں گے. اگر مذاکرات کا اسٹیبلشمنٹ آفر دیتی, انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جا کے کمیٹی بنا کے دے دی ہے, وہ جا کے مذاکرات کر لیں. اچھا سر صاحب, کامران مرتضی صاحب JUIF کے رہنما بڑے سینئر سیاستدان ہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف بہت بڑی غلطی کرنے جا رہی ہے. اور آپ کو تو یاد ہوگا 2014 میں بھی بل جلائے گئے تھے, سول نافرمانی کی تحریک کا عندیہ دیا گیا تھا. یہ واقعی اپنے لیے مشکلات بڑھائیں گے یا حکومت کے لیے؟ نہیں تو آئی تھنک تم آگے نہیں چلی گئی. کیا پہلے تو یہ نہیں ڈسکس کرنا کہ اس کے کیا مانگ رہا ہے وہ, پھر آپ آئے نا یہ سول ڈس اوبیڈینس کی طرف. ہاں, انہوں نے یہ کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنائے اور دوسرا یہ کہ انڈر ٹرائل قیدیوں کی رہائی, یہ 2 مطالبات ہیں. ہاں, تو اب بات یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, ہونی بھی چاہیے. مگر سیاسی قیدیوں کو کیسے رہا کیا جا سکتا ہے وداؤٹ ٹرائل؟ یا بیل کے لیے اپلائی کریں تو ریلیز ہو جائیں گے. تو یہ کہنا کہ جی 100 سیاسی قیدی ہے یا 200 سیاسی قیدی ہے ان کو یونیلیٹرلی ریلیز کر دیا جائے, میرا خیال ہے ریلیز ہو جائیں گے ایز پارٹ آف اے ڈیل. مگر ایز این انکنڈیشنل ڈیل تو نہیں ہو سکتے نا. تو اس لیے بیکاز اگر ان کو پکڑ کے لے گئے ہیں تو ظاہر ہے ان کے اوپر چارج لگا ہے, FIR بن گئی ہوگی نا ابھی تک. تو اب FIR ڈسچارج تو نہیں ہوگی, وہ تو بیل لینی پڑے گی, پھر آگے جا کے دیکھنا پڑے گا. ہاں, سو ہی شوڈ ہیو سیڈ کہ جی وہ بیل کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کو ریزسٹ نہیں کرنا چاہیے بیل کے لیے. سو بٹ ان پرنسپل تو ڈیمانڈ از فیئر. اچھا, جسٹ ایز اے ڈیمانڈ فار جوڈیشل کمیشن از فیئر. ہاں, لیکن دیکھیں ایک طرف وہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں, تو وہ کمیشن تحقیقات کرتا رہے, اور تب تک تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ساری اریسٹ ہیں یہ بے بنیاد ہیں, یہ بے جا ہیں. تو جوڈیشل کمیشن کی تحقیقات تک تو رہائی انڈر ٹرائل قیدیوں کی بقول تحریک انصاف ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ قیدی جو ہوتے ہیں, جو سیاسی قیدی ہوتے ہیں, جب بھی نیگوسیشنز ہوتی ہیں تو یہ پہلا ڈیمانڈ یہ ہوتا ہے کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے, گڈ ول جیسچر. اور کیونکہ ان کو گرفتار بھی اسی لیے کیا جاتا ہے بیکاز دے آر پولیٹیکل پیپل, اور وہ کسی مہم کا حصہ ہوتے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, پروٹیسٹ کا حصہ ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے دس از اے فیئر ڈیمانڈ. بٹ ایز آئی سیڈ کہ اگر FIR کاٹ دی گئی ہیں تو ان کو بیل کے لیے اپلائی کر لینا چاہیے. آئی ایم شیور دے ول آل بی فریڈ. اچھا, آپ کے خیال میں یہ اپنی انٹینسٹی میں ایک سخت ڈیمانڈ ہے سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا؟ ہاں, آئیے اب دوسری بات جو سول ڈس اوبیڈینس, یہ میں سمجھتا ہوں یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی ان کو. ایک طرف وہ ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور پھر ساتھ ہی تھریٹ کر رہے ہیں. یہ نیگوسیشن کے اندر یہ جو تھریٹ والی بات ہوتی ہے نا, اس کو پیچھے رکھنا پڑتا ہے. اگر آپ سے کوئی نیگوسیشن کرنے جا رہے ہیں اور آپ کہیں یہ کریں, نہیں تو میں یہ کر دوں گا, تو پھر وہ دوسرا بندہ کہتا ہے پھر کر لے. تو یہ جو ہے نا سول ڈس اوبیڈینس کی یہ پتہ اس وقت نہیں چلنا چاہیے تھا. اس وقت یہ چاہیے تھا کہ میرے ڈیمانڈز یہ ہیں کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں جو کہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہو, اور ایک یہ کہ جو سیاسی قیدی ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے. اور ان کو چاہیے تھا ان کی لسٹ بھی بنا کے دے دیتے کہ یہ سارے جو لوگ ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں یہ سیاسی قیدی ہیں, اچھا, ان کو آپ رہا کریں. اور اس کے بعد ہم سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں آگے کیسے بڑھنا ہے. مگر یہ کہہ دینا کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو میرے پاس ایک اور پتہ ہے میں وہ کروں گا, آئی تھنک دیٹ واز اٹس بیڈ ٹیکٹکس. اچھا, یہ اس اسٹیج پہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اس سے پہلے تو ظاہر ہے جس طرف وہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں یا بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں یا جہاں سے ڈیمانڈز منوانا چاہ رہے ہیں وہاں سے کوئی جواب ہی نہیں آ رہا, تو پھر اس لیے انہوں نے یہ انداز اختیار کیا کہ وہ دھمکی دے رہے ہیں سول نافرمانی کی, اور اب وہ 5 رکنی کمیٹی بھی بنا رہے ہیں جس میں بیرسٹر گوہر نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے ڈیمانڈز پیش کی ہیں, ابھی تو 1 دن ہوا ہے ڈیمانڈز, آج کیسے فیصلہ کر لیا کہ جی کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے.
دیکھیے نا, یو ہیو ٹو گیو ٹائم ٹو دس نا. آپ نے کمیٹی بنا دینی تھی, بنا دی آپ نے ڈیمانڈ, کمیٹی کو چاہیے تھا ڈیمانڈ پیش کرتے, گورنمنٹ سے رابطہ کرتے, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بات کرتے. پھر اگر اس کے بعد بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جواب نہ آتا, کوئی ان کی طرف سے پیش قدمی نہ ہوتی, تو پھر یہ کمیٹی آ کے کہتی خان صاحب ہم نے پوری کوشش کی ہے اور گورنمنٹ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. پھر یہ کہتے اچھا میں نے تو کوشش کی تھی, میں نے کوئی اور بات نہیں کی, اچھا چلیں پھر اب یہ ہے کہ میں آپ کو 7 دن دیتا ہوں, آپ جو میں نے ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کریں, نہیں تو میں سول ڈس اوبیڈینس کروں گا. وہ ایک ہی کھاتے میں سارا کچھ کر دیا تو دس از ناٹ, اس کے ساتھ بات آگے نہیں بڑھے گی. مجھے کوئی اگر تھریٹ کرے گا نا تو میں نہیں بات کروں گا, مگر اگر میرے ساتھ کوئی نیگوشیٹ کرنا چاہتا تو میں کروں گا. اگر نیگوشیشن بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے تو اس وقت کوئی تھریٹ آتی ہے تو پھر دیکھا جائے گا, مگر ساتھ ہی تھریٹ کر دینا آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا. مرحلہ وار جانا چاہیے تھا. تو یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے, عمر ایوب خان صاحب ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب, اسد قیصر, اس کمیٹی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ سیاسی رہنماؤں؟ ٹھیک ہے, آئی تھنک اس میں لائرز بھی ہیں کیونکہ لائرز کو آرگیو کرنا آتا ہے اور سیاستدان کو بھی آرگیو کرنا آتا ہے, تو میرا خیال ہے اٹس اے مکسچر آف لائرز اینڈ پولیٹیکل سیوی پرسنس. اچھی بات ہے, گڈ کمیٹی. تو کیا حکومت اب انگیج کرے گی ان رہنماؤں کے ساتھ, اس کمیٹی کے ساتھ؟ کرنا چاہیے. اچھا پھر مگر یہ میرا خیال ہے پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے, پارلیمنٹ میں جائیں, کھڑے ہوں, اسپیکر سے رابطہ کریں کہ ہم نے کمیٹی بنا لی ہے, وی وانٹ ٹو ڈسکس دیز ایشوز. ہم کھڑے ہو کے یہاں اسپیچز بھی دیں گے اور آپ بھی کوئی کمیٹی بنائیں تاکہ وی کین ٹیک دیز میٹرز فردر. اچھا, لیکن آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کا مطالبہ مذاکرات کا کیا ہے, کن سے مذاکرات ہونے چاہیے؟ تو حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہی ان کو مینڈیٹ ملے گا, اور جہاں گارڈین میں ایک مضمون چھپتا ہے کہ فوجی قیادت آمادہ نہیں ہے بات چیت کے لیے, تو پھر ان مذاکرات کی کیا حیثیت, مینڈیٹ کس کے پاس؟ نہیں, بڑا اچھا سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب مختلف مواقع پہ کبھی کہتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے, کبھی کہتے ہیں پارلیمنٹ میں بات کریں, کبھی کہتے ہیں کمیٹی بنائیں, کبھی کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائیں, کبھی کہتے ہیں ہم نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, کبھی کہتے ہیں ریئل پاور ہولڈر سے بات کرنی ہے, اور آج ایک نیا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اسٹیک ہولڈر سے بات کرنی ہے. تو اسٹیک ہولڈرز تو پھر بہت ایک جنرل سی چیز ہے نا, ہم بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان آل دس. میڈیا از اے اسٹیک ہولڈر ان دا اسٹیبلٹی آف دا کنٹری اینڈ ڈیموکریسی. تو اس طریقے کے ساتھ تو بہت سے اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو اشارہ کس کی طرف ہے؟ میرا خیال ہے سوچ سمجھ کے اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا کہ یہ اسٹیک ہولڈر سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے پارلیمنٹ, اسٹیک ہولڈر سے مراد یہ ہو سکتی ہے گورنمنٹ, اسٹیک ہولڈر سے مراد ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ. تو جو بھی تیار ہے ان سے بات کرنے کے لیے, یہ کمیٹی کو کہا گیا ہے جڑا بھی آندہ انہوں دے کے بہ جاؤ جا کے. تو سو ڈیلیبریٹلی اس نے اسٹیک ہولڈرز کیا ہے. ٹھیک, اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا, اوپن اینڈڈ چھوڑا ہے. تو اس کا مطلب ہے اب جو اگلا موو ہوگا وہ گورنمنٹ کی طرف سے آئے گا کہ وہ بھی اس کو اب کہیں نہ کہیں سے تو آئے گا نا, یہ آنا چاہیے. اور اگر پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے تو پھر زیادہ چانس ہے کہ آئے گا. اگر پارلیمنٹ کے باہر یہ بیٹھ کے اور انتظار کرتے ہیں کہ ان کو کوئی ملنے آئے گا تو شاید کوئی نہ ملنے آئے. مگر اگر یہ اسپیکر کے چیمبر پہ پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے کمیٹی بنا لی ہے, یہ ہمارے ڈیمانڈز ہیں, جواب دیں, تو پھر جواب ملنا پڑے گا نا. اچھا سر صاحب, ایک حکمت عملی بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی ڈسکس یہ ہو رہی ہے کہ بیرسٹر گوہر بہت نرم لہجہ اختیار کر کے بات کرتے ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے جو عمران خان صاحب سے منسوب بیانات چلاتا ہے وہ بہت سخت زبان استعمال کر رہا ہے, اور ایک بار پھر ڈائریکٹ مخاطب کر رہے ہیں, اور باقاعدہ نام دیا جا رہا ہے, لقب دیا جا رہا ہے موجودہ قیادت کو. دوسری طرف اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریمیٹنسز کو محدود کر دیں, ہم اوورسیز پاکستانی سے اپیل کریں گے جب یہ بات ہماری نہ مانی گئی, اور بائیکاٹ مہم چلائیں گے. آپ کو پتہ ہے ایک بائیکاٹ مہم پہلے سے چل رہی ہے, اور اس تحریک کے دوسرے مرحلے میں اس سے بھی آگے جائیں گے. یہ تو ایک باقاعدہ تھریٹ ہے, اتنا بڑا تھریٹ, جب آپ پہلے بھی ایک مہم چلا رہے ہیں جس کو آپ اون نہیں کر رہے لیکن چل رہی ہے, تو اگلا مرحلہ کیا ہوگا اس سے بھی آگے جانے کا؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں یہ کامیاب نہیں ہوگی. یہ جو ہے نا کہ بائیکاٹ کریں آپ اور ریمیٹنسز نہ بھیجیں, محدود کریں, دونوں چیزیں فیل ہو جائیں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا بیکلیش آئے گا, بہت سے لوگ یہ بات پسند نہیں کریں گے کہ اسپیشلی کہ ریمیٹنسز نہ بھیجیں. سب کو پتہ ہے ریمیٹنسز کیوں آتی ہے, اس لیے تو نہیں آتی کہ عمران خان کہتا ہے واپس پیسے پاکستان بھیجیں. وہ تو جب بھی کہتا ہے پاکستان پیسے بھیجیں تو وہ ڈھیلا نہیں آتا. پہلے بھی تو خان صاحب نے کہا تھا نا میں جب پرائم منسٹر بنوں گا تو میں اتنے ارب ڈالر لے کے آؤں گا. جی وہ سعید صاحب نے بھی کہا تھا, ڈھیلا نہیں آیا. 100 ارب ادھر, ہاں بڑے بڑے لوگ بڑھ کے مارتے ہیں, کچھ نہیں آتا. لوگ پیسے پاکستان بھیجتے ہیں اپنی فیملیز کے لیے, ان کی دیکھ بھال کے لیے, اور یہ بیشتر لوگ یہ لوگ غریب لوگ ہیں جو کہ وہاں کماتے ہیں اور پیسے بھیجتے ہیں اپنے خاندان کے لیے. اور اس وقت جو پاکستان کے اندر زیادہ تر جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں وہ انویسٹمنٹ کے لیے نہیں آ رہی, وہ آ رہی ہیں کنزمپشن کے لیے. یہ جو پیسے آتے ہیں نا
اس کے ساتھ لوگ فونز خریدتے ہیں, ٹیلی ویژن خریدتے ہیں, بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں, اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑا اوپر کرتے ہیں. تو اور انویسٹمنٹ نہیں ہے, اس کنزمپشن. یاد ہو نا کہ اس کے ساتھ فیکٹریاں لگ رہی ہوں, ان ریمیٹنس کے ساتھ فیکٹریاں نہیں لگ رہی. وہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ خرچ ہو رہا ہے, اس کو روپیز میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے, وہ خرچ ہو رہا ہے. اسی لیے آپ جب جاتے ہیں تو شاپنگ مالز بھرے ہوئے ہیں, مڈل کلاس. ابھی فار ایگزامپل آپ بڑے سے بڑا شاپنگ مال چلے جائیں, وہاں آپ کو امپورٹڈ چیزیں جو بڑی مہنگی ہوتی ہیں وہ کم نظر آئیں گی, لوکل چیزیں بہت سی نظر آئیں گی. اب زیادہ تر لوکل سٹاف آنا شروع ہو گیا. دبئی میں آپ چلے جائیں گے سارا کچھ ہی امپورٹڈ ہے. تو اب وہ لوکل سٹاف کیا ہے, بہت سارا سٹاف یہ ہے جو کہ یہاں خود بنتا ہے یا چائنا سے آ رہا ہے, اور وہ سستا مال ہے نا. اٹس ناٹ گریٹ فیشن برانڈس, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریمیٹنسز تو بڑھ رہے ہیں, ان حالات کے اندر بھی ریمیٹنسز بڑھ رہے ہیں, اور وہ اسی لیے بڑھ رہے ہیں کہ اچھا ریٹ مل رہا ہے, اور لوگ جو باہر کما رہے ہیں وہ اپنے لوگوں, اپنی فیملیز کے لیے, والدین کے لیے, بھائیوں بہنوں کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے, ان کی ہیلتھ کے لیے وہ پیسے بھیج رہے ہیں. پرانے زمانے میں تو یہ تھوڑی سے پیسے آتے تھے فار پراپرٹی ڈیولپمنٹ, وہ بھی آج کل بند ہے. آپ کو پتہ ہے یہ سارا ایشو آف فائلر ہے, نان فائلر, اور اس کے اوپر بھی جو ٹیکسز لگ رہے ہیں, تو پراپرٹی بھی گری ہوئی ہے, وہاں بھی پیسہ نہیں جا رہا. اور زیادہ پیسہ جو ہے وہ جا رہا ہے شاپنگ میں, یا اب جو زیادہ پیسہ بچ گیا وہ اسٹاک مارکیٹ میں بھی جانا شروع ہو گیا ہے. اسی لیے اسٹاک مارکیٹ بڑھ رہی ہے. بٹ تو یہ نہیں رکے گی, یہ ہوگا, خان صاحب کہے یا نہ کہے. اسی طریقے سے جو بوائیکاٹ کی بات ہوتی ہے نا, وہ بہت ہارڈ کور لوگ ہوتے ہیں, وہ چند دن کے لیے بوائیکاٹ کر دیتے ہیں, بھئی فلانے کا برانڈ نہیں لینا ہے. اب فلسطین کے اوپر آپ نے دیکھا کہ بہت سے جوئش سپلائرز ہیں یا مینوفیکچرز ہیں, کچھ لوگوں نے بوائیکاٹ کرنا شروع کر دیا کہ جی جوئش پروڈکٹس ہم نہیں خریدیں گے, یا اسرائیلی جس کے ساتھ تعلق ہے تو یہ ہم نہیں کریں گے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ زیادہ افیکٹو نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ خان صاحب کی یہ جو کال ہے نا, ریمیٹنسز نہ بھیجیں, دس ول ناٹ ورک. اوکے. اور 13 دسمبر کو یوم شہداء پشاور میں منانے جا رہے ہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. مین وائل بشرا بی بی کا ایک ویڈیو میسج سب کے سامنے آتا ہے, اور وہ یہ بتاتی ہیں کہ وہ وہاں سے بھاگی نہیں, وہ جو خان کے لیے نکلے تھے وہ انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی, ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی. اب آپ کے خیال میں بشرا بی بی نے وہاں پر جو لواحقین تھے ان کو 1 کروڑ روپے کے چیکس بھی دیے ہیں, یہ کس حیثیت میں بشرا بی بی یہ باتیں کر رہی ہیں, اور کیا وہ 13 تاریخ کو جو یوم شہداء ہے اس میں بھی شرکت کریں گی؟ کیا پی ٹی آئی میں کوئی بڑی سرجری ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ ان سے منسوب یہ بیانات بھی چلائے جا رہے ہیں کہ لیڈرشپ ڈی چوک سے کیوں غائب تھی, اس کی تحقیقات ہوں گی. اور بانی کو مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی, ڈی چوک تو پہنچا ہی کوئی نہیں. عام لوگ جو اسلام آباد کے تھے یا کوئی تھوڑے لوگ جو آئے تھے وہ تو کوئی پہنچ گئے ہوں گے ڈی چوک, مگر زیادہ تر لوگ تو کم از کم 3-4 میل دور تھے, یا اس سے بھی زیادہ دور تھے. 1.5 کلومیٹر کہہ رہے ہیں, 1.5-2 کلومیٹر. تو مطلب دیٹس ڈفرنٹ. اب بشرا بی بی کہتی ہے وہ ڈی چوک تھی, تو ہمیں تو نہیں پتا اس بات کا, یہ تو پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے میں ڈی چوک پہنچ گئی تھی. پہلے تو یہی سنا تھا کہ وہ ڈی چوک سے کافی دور ہیں, وہ سینٹورس مال ہے یا وہاں پلازا ہے یا وہاں کہیں پہنچی ہوئی ہیں, اور وہاں سے پھر جب چلی گئی تو چلی گئی وہاں سے. اب وہ کہہ رہی ہیں میری گاڑی پہ بھی فائرنگ ہوئی ہے. پھر وہ ایک ویڈیو چل رہی ہے جس میں یہ کنٹینر سے اتر رہی ہیں اور وہ پھر گاڑی میں بیٹھ رہی ہیں, اس کے بعد کنٹینر جل رہا ہے. اب وہ پتہ نہیں وہ صحیح وہ فیک ہے یا نہیں, کوئی پتہ نہیں کیا ہے وہ کیا نہیں ہے. تو اس قسم کی کنفیوژن ہے. مگر اب بشرا بی بی نے پہلی دفعہ کہا میں تو ڈی چوک پہنچ گئی تھی. مگر یہ دس از ناٹ سو امپورٹنٹ. واٹ از امپورٹنٹ, انہوں نے جو الزام لگایا ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہاں تو کوئی نہیں تھا, سب بھاگ گئے تھے, مجھے چھوڑ کے اکیلا چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. اور وہ اپنے لیڈرز کے اوپر الزام ہے, عام عوام کے اوپر نہیں ہے. اچھا, لیڈرشپ کے اوپر ہے کہ میں اکیلی رہ گئی تھی, لیڈرز کہاں تھے. تو آئی تھنک دس از یہ جو بشرا بی بی اور علیمہ بی بی نے جو کود گئی ہیں انٹو دا پالیٹکس آف دا پی ٹی آئی, اس کے ساتھ کافی انسٹیبلٹی ہو رہی ہے پی ٹی آئی میں. گروہ بندی شروع ہو گئی ہے اور ڈفرینسز شروع ہو گئے ہیں. جو پی ٹی آئی کی وہ لیڈرشپ جس کو عمران خان نے منتخب کیا تھا, وہ تو 100% ناراض ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم وی ور دا لیڈرز, ہم سب کچھ تھے, اور ہمیں تو یہ دونوں خاتون جو ہیں انہوں نے ہمیں بائی پاس کر دیا, اور خان صاحب جو ہیں وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے. خان صاحب بھی تو چپ ہے نا قسم. جی وہ ٹویٹس میں بھی بشرا بی بی کی حمایت کر رہے ہیں. بیرسٹر گوہر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بریف ٹھیک نہیں کیا یا وہ حقائق سے آگاہ نہیں تھے بیرسٹر گوہر. اچھا, تو مطلب ہے کہ پی ٹی آئی میں آپ کو بتاؤں, پی ٹی آئی کے اندر بہت پھوٹ پڑی ہوئی ہے. اچھا, یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, سب کو پتہ ہے.
اس کی جو مین رسپانسبلٹی ہے وہ خان صاحب خود ہیں. میں سمجھتا ہوں خان صاحب چاہتے ہی ہیں کہ اس طریقے سے یہ پارٹی رہے کہ جب چاہیں وہ اس کو جس طرف چاہیں لے جائیں. اگر لچک دکھانی ہے تو ایسے لیڈرز پر رکھے ہوئے ہیں جو لچک دکھاتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے. پھر اگر تھوڑی سی ہارڈ لائن لینی ہو تو ایسے لیڈرز رکھے ہوئے ہیں جن کو آگے کر دیا جاتا ہے, وہ شور شرابہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے تو ایسے لیڈرز ہیں, ان کو تھوڑی سی اہمیت دے دی جاتی ہے, چلو بات کرو. تو اس کے اندر پھر آپ دیکھیے نا, گنڈا پور صاحب ہو گئے, بیرسٹر سیف ہو گئے, جی ایسے لوگ ہیں. پھر ایک دو اور بیرسٹرز ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ان کا ایک جاب لگا ہوا ہے. اسی طریقے کے ساتھ پھر مراد سعید ہے اور اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ گرجتے رہتے ہیں. اور پھر بالکل ہی دور آؤٹ سائڈ پاکستان ایک ایسے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جن کو ڈسکریڈٹ نہیں کیا جا رہا یا ان کو نکالا نہیں جا رہا فرام دیو, جو لگے ہوئے ہیں اور وہ ہارڈ لائن لے رہے ہیں. اور جو لوگ یہاں سافٹ لائن لیتے ہیں ان کے خلاف وہ لگے ہوئے ہیں. تو پی ٹی آئی تو میرا خیال ہے اس وقت it's in a bad way frankly, it's not acting like a cohesive political party. اچھا, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے لوگ بہت حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں بڑے عرصے کے بعد شیخ رشید صاحب کی اور فواد چودھری صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات کو, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ نالاں ہیں عمران خان صاحب اپنی پارٹی لیڈرشپ سے کہ انہوں نے صحیح رول پلے نہیں کیا, تو ان کو عہدے دیے جا سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں. شیخ رشید صاحب اور فواد چودھری صاحب واپس پارٹی میں آ سکتے ہیں. اس میں میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ ملنے تو چلے گئے جی, مگر پچھتائیں نہ, ہے نا, کیونکہ جپی پھر پانی شروع کر دیا. اور میں نے یاد دلایا تھا کہ شیخ صاحب کا دکھ ہی ہے کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں اور اسٹیبلشمنٹ نے مجھے چلے میں بٹھا دیا. تو پھر میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ کیوں آپ نے غلط فہمی تھی, آپ اسٹیبلشمنٹ کے ضرور بندے ہیں جی, مگر آپ نے یہ ڈسٹنکشن نہیں کریٹ کی بٹوین دا لیڈر آف دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ. اسٹیبلشمنٹ پرماننٹ ہوتی ہے, چیفس آتے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, انسٹیٹیوشن تو پرماننٹ ہے نا. تو یہ صاحب جو تھے ہی واز آلویز انسٹیٹیوشن کے آدمی جی جی, مگر انہوں نے, اور جب انسٹیٹیوشن ایک چیف کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی تو ان کے لیے فرق نہیں تھا. مگر یہاں کیا ہوا کہ عمران خان اور چیف کے آپس میں درمیان میں پرابلم ہو گئے. تو انہوں نے سوچا کہ میں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں, چیف کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ بھول گئے ایک ایلیمنٹری پرنسپل کہ فوج کے اندر چیف از ایوری تھنگ. آپ کے دل میں جو بھی ہو, آرڈر از آرڈر, چیف از چیف. ٹھیک, تو اس لیے یہ بھول گئے کہ ان کو چیف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. اس کا وہ مطلب ہوتا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کا خیال تھا میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں اور چیف کے خلاف میں عمران خان کے ساتھ مل کے چیف کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. وہ فیل ہو گئے نا. اگر کامیاب ہو جاتے تو بڑی زبردست بات ہی, مگر جب فیل ہو گئے تو پھر چلا کاٹنا پڑا. تو اب یہی ہے کہ اب میرا خیال ہے یہ غلطی نہیں کریں گے شیخ صاحب. اگر یہ غلطی نہیں کریں گے, اس میں سبق سیکھ گئے ہیں اور خود کہتے ہیں میں سبق سیکھ گیا ہوں, تو پھر یہ عمران خان کو کیوں ملنے گئے؟ کیونکہ ظاہر ہے چیف کو تو یہ بات پسند نہیں آئی ہوگی. تو پھر شاید کہا گیا ہو کہ جاؤ مل لو, یہی اشارہ تھا. تو شاید جاؤ مل لو, جپی شپی پاؤ, ہم سے انسٹرکشنز لیا کرو اور جاؤ اپنا رول ادا کرو. خان نو سمجھاؤ, بشرا بی بی خان نو سمجھاؤ, گڈا پور جی خان نو سمجھاؤ. لائن لگی ہوئی ہے لوگ خان کو سمجھانے کے لیے, ٹھیک ہے, سمجھے. ایک اور آ گئے, ایک اور اس میں آگے فواد چودھری صاحب بھی ہیں اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں, کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے. خان کے اوپر گھیراؤ کرنے کی پوری کوشش کی, لیکن ابھی تک سب ناکام ہی دکھائی دے رہے ہیں. خود ہی وجہ خان کیریج نہیں آندا نا, نہیں آندا, مس کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے. خان سمجھتا ہے کہ کون کون ہے. ٹھیک, اب آپ کا خیال ہے جب شیخ گیا اس کے پاس جفیاں ڈالنے کے لیے, خان کو نہیں پتا ہونا کتوں آ رہے ہیں. بالکل, اور یہ رپورٹ کیا ہے شیخ رشید صاحب نے کہ کم بات ہوئی ان سے, عمر ایوب صاحب سے زیادہ بات کرتے رہے عمران خان صاحب. سنب کیا نا جی, ایک میسج دیا اس طرح سے. بہرحال میرے سوالوں کے علاوہ آپ کے جو سوال ہیں سیٹھی صاحب سے, آپ جو جاننا چاہ رہے ہیں وہ بھی آج کے شو میں ہم خصوصاً شامل کریں گے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. سٹ صاحب, آپ تو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں پولیٹیکل میس سے, لیکن آپ کے ویورز جو ہیں وہ آپ کو پولیٹکس میں ہی گھسیٹتے رہیں گے. کراچی سے علی, بہت انٹرسٹنگ کوشچن ہے ان کا, شامل کرتے ہیں. عمران خان بہت ہی زیادہ پاپولر ہے پاکستان میں بھی, اور اوورسیز پاکستانی خصوصی طور پر عمران خان سے بہت پیار کرتے ہیں. پاکستان کی اکانومی کی جو حالات ہے وہ بہت بری ہے, اور نیکسٹ ایئر ہمیں اچھے خاصے پیسے دینے ہیں, اور کافی مشکل ٹاسک ہے پیسے اکٹھے کرنا.
اگر عمران خان کو لے کے آتے ہیں اور عمران خان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ڈیل کر لیتے ہیں کہ تم اکانومی کو سٹیبل کر لو اور ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ کر لیتے ہیں مکمکہ جو بھی ہے. عمران خان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ وہ کافی اچھے اس طرح کے کام کر لیتے ہیں, تو وہ پاکستانی اکانومی کو سٹیبل کر سکتے ہیں اگر ان کو بالکل فری ہینڈ دیا جائے اور وہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے کہیں. تو یہ پاسبل ہو سکتا ہے کیا حکومت اپنی قربانی دے کر یہ کام کر سکتی ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی اکانومی کے لیے اور پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے؟ واہ جی واہ, میرا خیال ہے آپ بھول ہی گئے کہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو اکانومی کا کیا حال تھا, کتنے پیسے وہ لے کے آئے, کتنی دفعہ خان صاحب نے ان کو کہا کہ پیسے لائیں انویسٹمنٹ کریں. کمال ہو گیا یار, ویسے آپس کی بات ہے. خان صاحب ایک دھیلا نہیں لا سکتے پاکستان کے لیے. خان صاحب اپنے چیریٹی اسپتال کے لیے پیسے اکٹھے کر لیے تھے, مگر چیریٹی اسپتال کے لیے $1 ملین $2 ملین اکٹھا کرنا اور پاکستان کے لیے $2 بلین اکٹھا کرنا بڑا فرق ہے نا یار. خان صاحب سے یہی امید تھی جب وہ آئے تھے 2018 میں, یہ لائے گئے تھے کہ جی آپ گورنمنٹ بھی ٹھیک کریں, اسٹیبل کریں, اچھے لوگ رکھیں, کرپشن ختم کریں اور دنیا کے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کریں, تجارت کو شروع کریں, انویسٹمنٹ لے کے آئیں اور پاکستانی جو ایکسپیٹریٹس ہیں ان سے کہیں کہ دل کھول کے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں اور پیسے لے کے آئیں. ایک دھیلا نہیں آیا. تو یہ تو اس کی وجہ تھی کہ یہ گورنمنٹ نہیں چلا سکتے. خان از اے گریٹ لیڈر, اے گریٹ پاپولسٹ لیڈر, اور خان کو گورنمنٹ چلانا اس کو آتی نہیں ہے. خان آتا تھا 11 بجے اور 3-4 بجے گھر چلا جاتا تھا, اور اس نے اپنی ایکسرسائز بھی کرنی ہوتی تھی, اس نے اور بھی کام کرنے ہوتے تھے بنی گالا میں. تو خان واز اے پارٹ ٹائم پرائم منسٹر. کیبنٹ میٹنگ ہوتی تھی یا وہ سوشل میڈیا کے لیے انٹرویوز دیتے رہتے تھے سارا وقت, اور وہ موٹی موٹی بات کر کے فارغ ہو جاتے تھے. اور جو ٹیم بنائی تھی انہوں نے, یوزلیس ٹیم, فائنانس منسٹری کی تباہی کر دی تھی انہوں نے. کبھی اسد عمر صاحب آ رہے ہیں, کبھی حفیظ آ رہے ہیں, کبھی شوکت آ رہے ہیں, کبھی کوئی اور آ رہا ہے. There was no end to it. He had no idea. He is clueless about economics and finance and management. Great cricketer, but yeah, give me a break. تو اب آپ کی یہ توقع ہے کہ خان آئے گا, اسٹیبلٹی آ جائے گی آف دی اکانومی, وہ چل پڑے گی, بڑی زبردست اکنامک پالیسیز ہوں گی. وہ تو شروع میں ہی پتہ چل گیا تھا جب انہوں نے عاطف میاں کو, کسی نے کہا کہ جی عاطف میاں از دا ورلڈز گریٹسٹ پاکستانی اکانومسٹ, انہیں بلا لیں آپ. ویری گڈ, بلاؤ جی عاطف میاں کو. عاطف میاں آ گئے جناب بڑے خوش, اینڈ ہی از اے گریٹ گائے. پتہ چلا جی کہ وہ کسی مائنورٹی کمیونٹی کے ہیں اور وہ تو بڑی تنقید ہو جائے گی, اوہ اچھا چھٹی کرا دو. تو مطلب اس طریقے سے تو نہیں اکانومیز چلتی. اور مطلب 4 سال میں 4 فائنانس منسٹرز, گیو می اے بریک. پہلے ایک IMF آئے گی, پھر نہیں آئے گی, پھر آئے گی, اینڈ سو آن. میں بہت سے ایگزامپلس دے سکتا ہوں. تو ہی واز اے ڈیزاسٹر as far as economic management was concerned. And similarly وہ جو باقی وعدے تھے کہ جی خان کی وجہ سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, خان کے دوران ہمارے فارن ریلیشنز راک باٹم, انڈیا کے ساتھ راک باٹم, پہلے باٹم پہ تھے پھر راک باٹم پہ چلے گئے. امریکہ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک تھے, وہ بھی خراب ہو گئے. سعودی عربیہ کے ساتھ بہت اچھے تھے, وہ بھی خراب ہو گئے, اور رہ کے گیا. تو آئی ایم سوری, خان از اے گریٹ گائے, گریٹ ایجوٹیٹر, گریٹ کرکٹر, گریٹ لیڈر, پاپولسٹ, مگر خان از ناٹ اے گڈ ایڈمنسٹریٹر. اور خان کو اگر آپ واپس لائیں گے تو پھر پوری ٹیم بھی دیں خان کو, اور خان کو کہیں کہ بس وہ 2 گھنٹے کے لیے آیا کرے اور گپ شپ مار کے چلا جایا کرے, اور پھر حکومت کسی اور کے حوالے کرے جو کہ گورنمنٹ کو اور معیشت کو چلا سکتے ہیں. اوکے علی صاحب, آپ کو جواب مل گیا کراچی سے, اور اب وہاں سے صحیح چلیں گے نعمان صاحب کے پاس. وہ کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ سیٹی صاحب, ابھی یہ پختونوں کے اگینسٹ اور افغانیوں کے اگینسٹ ایک کمپین چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ, نون لیگ کی طرف سے اور تھوڑی بہت اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. تو کیا یہ 90s کی طرح جو جس طرح جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا تھا نواز شریف صاحب نے اگینسٹ پیپلز پارٹی, اور اس ٹائم بھی ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی, تو کیا یہ اسی طرح کی کمپین ہے ٹو کاؤنٹر PTI ان پنجاب؟ نہیں, دیکھیے, یس اٹ از سلائٹلی ایمڈ ایٹ PTI, بٹ میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات پسند نہیں ہے, اور یہ ختم ہو جائے گی کیمپین, جو میری انفارمیشن بھی ہے اور انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. اور اس کے پیچھے یہی ہے کہ
کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ آوازیں اٹھی ہیں کہ یہ جو دھرنا تھا لانگ ٹرم مارچ تھا آخری کال تھی اس سے پنجاب کی طرف سے شمولیت نہیں ہوئی, پنجاب کے لیڈرز بھی نہیں پہنچے, پنجاب کی عوام بھی نہیں کھڑی ہوئی. تو کے پی کے لوگ اور ان کے درمیان یہ ایک قسم کی ایک فیلنگ تھی یا اس کو اکسایا بھی گیا فرام دیئر سائڈ کہ اوے پنجابی ہو تسی کتھے ہو. تو اس لیے پھر میرا خیال ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کو یہاں بھی کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے کہا جی پنجاب جاگ پنجاب دیکھو یہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں, تم بھی جیسے یہ غیرت مند ہے تم بھی غیرت مند کھڑے ہو جاؤ اینڈ سو آن. میرا خیال ہے یہ اٹس ناٹ گڈ. وہ بھی بات غلط تھی اور یہ بھی بات غلط ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں اشارہ یہاں کر دیا ہے کچھ لوگوں کو جو کہ اس بات کو آگے بڑھانا چاہ رہے تھے کہ یہ پنجاب اور پٹھان والی بات ختم کی جائے فوری طور پہ. ڈونٹ فرگیٹ 70% or 60% of the Pakistani army and armed forces are Punjabi and 30 to 35% are Pashtun. And اس سے زیادہ ڈیوائسو اور خطرناک کوئی بحث یا بیانیہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اب اگلا سوال ہے کہ نون بلی کا بکرا کیوں بنی ہے, کتنے نفلوں کا ثواب مسلم لیگ نون کو مل رہا ہے اقدامات کی وجہ سے؟ اس کا جواب سیٹھی صاحب سے لیں گے ایک بریک کے بعد. اور اب سیٹھی صاحب سے سوال منزہ یاسمین صاحبہ کر رہی ہیں اسلام آباد سے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سب میں نون لیگ تو صحیح سے بلی کا بکرا بنی ہوئی ہے, ہر طرف سے لان تان سن رہی ہے. پیپلز پارٹی گورنمنٹ اتحادی ہونے کے باوجود مزے سے بیٹھ کے سب تماشا دیکھ رہے ہیں. جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو پیپلز پارٹی میں کوئی نقص نظر نہیں آتا. انہیں جب بھی گالیاں دینی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ بھی, ویسے بھی ان کے یوٹیوبر بھی, ان کے صحافی بھی, سب صرف اور صرف نون لیگ کو نشانہ بناتے ہیں. جو بھی یہ ڈرامہ ہوا ہے 24 نومبر کو اس میں بھی پیپلز پارٹی کا کوئی کیریکٹر نہیں ہے. تو میرے خیال سے سب سے زیادہ مزے میں اس وقت زرداری صاحب اور ان کی پارٹی ہے. اور نون لیگ کو کیا ایسی آفت آئی تھی کہ یہ گورنمنٹ بناتے اسٹیبلشمنٹ کرتی جو انہیں کرنا تھا, بنا لیتے پی ٹی آئی والے گورنمنٹ. یہ سب کچھ انہوں نے اپنے گلے میں کیوں ڈالا ہے؟ مجھے تو کبھی کبھی ترس آتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ سب کچھ ٹھیک کرنے کے اس میں چل رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بالکل سنسیئر چل رہے ہیں, اور پھر بھی ہر طرف سے بیچارے جو ہے پریشان ہی ہیں. ایکچولی اس کا جواب میں ایک دفعہ نہیں کافی دفعہ دے چکا ہوں مختلف مواقع پہ. اگر آپ چاہیں تو میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں, اور تھوڑی سی اس میں انفارمیشن بھی ہے اور کہانی بھی ہے اور حقیقت بھی ہے. یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ ہوا تو اس وقت جب خان صاحب کی چھٹی ہوئی تو نون لیگ کے اندر یہ ڈیبیٹ چلی تھی کہ فوری طور پہ الیکشن کرا لیا جائے یا حکومت لے لی جائے. اور اس میں دو پوائنٹس آف ویو تھے. ایک یہ تھا کہ نہیں حکومت لے لیتے ہیں اور کچھ 6-7 مہینے رکھیں گے, کچھ ہمارے کیسز ہیں ان کو ختم کروائیں گے. کچھ یہ ہے کہ حکومت کے بیسس کے اوپر کوئی تھوڑی بہت اپنے لیے سہولتیں کریٹ کریں گے, ایک ایسی پلینگ فیلڈ کریٹ کریں گے جو کہ تھوڑی سی فیوریبل ہو. تو اس لیے 4-5-6-7 مہینے کے لیے لے لیتے ہیں. اچھا, جو کاؤنٹر آرگیومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ نہیں ابھی سارا وہ آئی ایم ایف والی چیز گلے پڑنے والی ہے, ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہیں گے, بیکاز اگر ہم بن گئے تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی, عوام ہم سے دور ہو جائے گی, پھر یہ 5-6 والی مہینے میں ہم پٹ جائیں گے اگر ہم الیکشن میں جائیں گے. اس وقت خان بڑا ان پاپولر ہے, ہم جیت سکتے ہیں الیکشن فوری طور کرا کے. یہ ڈیبیٹ چلی, اس میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کا یہ موقف تھا کہ جی ابھی الیکشن کرانی چاہیے. ان کو پہلے تو جو دوسری پارٹی تھی انہوں نے کہا کہ نہیں چلیں 1 مہینہ ہمیں دے دیں, ہم 2 قانون کرنا چاہتے ہیں, وہ پاس کر کے تو ہم کر دیں گے. وہ 2 قانون کیا تھے؟ ایک تو یہ تھا کہ یہ نیب نے ہمارے سب گلے میں پھندے ڈالے ہوئے ہیں, نیب کو تھوڑا سا امینڈ کرنا ہے, یہ بڑا ضروری ہے. اور دوسرے بھی اسی قسم کا ایک اور ایشو تھا کہ اس کو بھی کر لیں تاکہ یہ معاملہ جو ہے نا اس کے بعد ہم 30 ڈیز کے بعد ویل ڈیزالو دی اسمبلی اینڈ ویل ڈو دی الیکشن. مگر پھر ایک دفعہ جب وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں, کرسی میں بیٹھ جاتے ہیں, مزے آنے شروع ہو جاتے ہیں, سلوٹ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں, گاڑیاں 30 گاڑیوں کے ڈرائیونگ شروع ہو جاتی ہے, تو پھر دماغ تھوڑا سا مطلب گم جاتا ہے. تو میرا خیال ہے پھر یہی ہوا, اور پھر نواز شریف صاحب نے پریشر ڈالا کہ اب بس کرو, چلو آؤ گھر, جلدی سے الیکشن اناؤنس کرو. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ایز اوتھینٹک کہ فیصلہ ہو گیا, چلو جی ٹھیک ہے جی, میاں صاحب کہہ رہے تھے کرو جی. اور یہاں تک میں آپ کو بتا دوں کہ پوائنٹس بھی لکھے گئے کہ شہباز شریف صاحب نے کس دن یہ تقریر کرنی ہے اور اس کے اندر کون سے پوائنٹس انہوں نے بات کرنی ہے.
جیسے یہ فیصلہ ہوا اور ہم چل رہے تھے اس تاریخ کی طرف، تو خان صاحب، عمران خان صاحب ایک جلسہ لے کے کہیں جا رہے تھے یا آ رہے تھے، وہاں انہوں نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ اسلام آباد میں اس گورنمنٹ کو نکالوں گا، میں آ رہا ہوں۔ تو آپ کو یاد ہے وہ ایک ویڈیو کلپ تھا کہ خان صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں اور 25 تاریخ کو میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، میں گورنمنٹ کو نہیں رہنے دوں گا۔ اور کسی نے، شاہ محمود قریشی ساتھ ان کے کھڑے تھے، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کوئی فون لیا، فون لینے کے بعد انہوں نے خان صاحب کو کہا، کوئی بات کہی تو خان صاحب نے کہا ہاں ٹھیک ہے، کون ہے؟ پھر کہا ہاں ٹھیک ہے۔ تو یہ دھمکی خان صاحب نے اس وقت دی تھی۔ جیسے یہ دھمکی دی تو نون لیگ والے جو ہے نا، ان کا سر چکرا گیا۔ انہیں ایک پارٹی جو تھی جو رہنا چاہتی تھی گورنمنٹ کے اندر، اس نے دوسری پارٹی جو میاں نواز شریف کی پارٹی تھی اس کو یہ کہا کہ دیکھیں اب اگر ہم نے چھوڑ دیا تو خان کہے گا میں نے نکالی ہے گورنمنٹ، یہ ہم افورڈ نہیں کر سکیں گے۔ ہماری اس وقت عوام یہ سمجھے گی خان زیادہ پاورفل ہے اور ہم کمزور ہیں، اس لیے ہم اس کی دھمکی کے اندر پریشر میں آ گئے۔ تو یہ آرگیومنٹ جو تھی یہ پھر انہوں نے میاں صاحب کو آگے رکھی کہ جی ہن نہیں اسی جانا، ہن خان نے دھمکی دیتی ہے تو ہن اگر اسی گئے تو ایک کمزوری ہوئے گی، اور کمزوری دے وچ الیکشن وچ عوام یہ سمجھے گی کہ وہ تکڑا ہے، یہ دوڑ گئے نے، انہیں دھمکی دیتی ہے تو دوڑ گئے نے۔ تو اس وقت پھر یہ فیصلہ ریورس کیا گیا کہ ٹھیک ہے پھر اب وہ اسپیچ شہباز شریف صاحب نہیں دیں گے اور اب ہم رہیں گے، آگے جا کے دیکھا جائے گا۔ وہ جو آگے جا کے دیکھنے والی بات تھی وہی تھی کہ جی سپٹمبر نومبر تک ہم رہیں گے، پھر دیکھا جائے گا، مگر وہ سپٹمبر نومبر میں تو پھر کوئی اور ہی بات شروع ہو گئی اور وہ پھر ختم ہی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے پھر ان کو آگے جا کے ایک اور سٹیج پہ الیکشن اناؤنس کرنی پڑی، اور جب وہ کی تو پھر آپ نے دیکھ ہی لیا کہ حشر کیا ہوا۔ سو آئی تھنک دیٹ واز دا اوریجنل مسٹیک۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ کیوں لی اس وقت تو آپشن ہی کوئی نہیں تھی۔ ان کو تو کہا گیا تھا کہ ہم الیکشن کرا دیتے ہیں، آپ آئیں گے، آپ نے گورنمنٹ چلانی ہے اور IMF پروگرام کرنا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو نہیں لینی چاہیے تھی، مگر وہ تو بات پہلے کا فیصلہ تھا نا، پہلے نہ لیتے اور الیکشن کرا لیتے۔ اب جب الیکشن کرا کے یہ مطلب یہ آ گئے ہیں، اب چارہ کوئی نہیں تھا نا، اب تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی بن چکے ہیں، یہ عوام کی پارٹی تو نہیں ہے۔ تو اب یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے تو پھر جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی وہ کرنا پڑے گا۔ اب وہ پٹائی ہو رہی ہے۔ IMF کا پروگرام جو ہے، انہوں نے مفتاح اسماعیل کہتے تھے کہ جی IMF کا پروگرام کرنا پڑے گا، میاں نواز شریف کہتے تھے نو، عوام پہ بوجھ ہم نے نہیں ڈالنا۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ مفتاح اسماعیل کی چھٹی کرا دی تھی کہ جی تم غلط بات کر رہے ہو، اور آخر میں کیا ہوا؟ جو مفتاح کہہ رہے تھے وہی کیا انہوں نے آ کے، کیونکہ اور چارہ کوئی نہیں تھا۔ تو جب وہ کیا تو انپاپولر ہو گئے۔ اب خان جو ہے وہ ریباؤنڈ کر گیا، اور جب خان ریباؤنڈ کیا تو پھر الیکشن میں آپ نے دیکھ ہی لیا کیا ہوا، پھر کرنا پڑا، کوئی ہاتھ پیر مارنے پڑے خان کو روکنے کے لیے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی غلطیاں ہوئی ہیں، بیڈ پالیسیز اینڈ بیڈ ڈیسیجنس۔ مگر ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ نون لیگ کے اندر میاں نواز شریف کے ساتھ 2-3 اور لوگ بھی تھے جو ان کی حمایت کر رہے تھے، مگر میاں نواز شریف صاحب کے اوپر باقی پارٹی سے بڑا پریشر تھا، بڑا شوق تھا ان کو کہ ہم نے بیٹھنا ہے، اب کیسز ختم کرانے ہیں اور خان کو ناک آؤٹ کرنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کرنا ہے، ان کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اور اب تو ہم نے کچھ جو نامینیشن کی ہے آرمی چیف کی، اس میں بھی ہمیں کوئی ایسا آرمی چیف جنرل مل گیا ہے جس کے پرابلمز ہیں ود نواز شریف کے دشمنوں کے ساتھ، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ اس سے بہتر اپرچونٹی نہیں ہو سکتی۔ مگر وہ ٹھیک ہے، آپ نے کر لیا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میرا خیال ابھی آپ جا بھی کہیں نہیں رہے، مگر بات یہ ہے کہ جب آپ عوام کے پاس جائیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی قیمت آپ نے ادا کی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یعنی جو اس وقت مسلم لیگ نون بو رہی ہے اس کی فصل انتخابات میں کٹے گی۔ اگلا سوال عدیل کا ہے لاہور سے۔ شیر صاحب، آپ نے عمران خان کی سعودی عرب اور برطانیہ میں جلا وطنی کے بارے میں تو تبصرہ کیا، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا مستقبل قریب میں عمران خان امریکہ میں جلا وطنی اختیار کر سکتے ہیں؟ دو حصے اس کے، ایک یہ کہ کیا ان کو موقع ملے گا یہاں سے باہر جانے کا کہ نہیں، اور انفیکٹ 3 ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ کیا وہ اگر ملے گا تو کہاں جانا چاہیں گے، اور تیسرا یہ کہ کیا وہ جانا بھی چاہیں گے یا نہیں جانا چاہیں گے۔ امریکہ جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہی نہیں ہوگی کہ آپ اس ملک سے باہر چلے جائیں، پہلی بات ایسی اس کو آفر نہیں ہوگی۔ دوسری یہ کہ اگر آفر ہوتی بھی ہے تو وہ سعودی عربیہ کی ہوگی، امریکہ کی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، UK کی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ اس ملک کی ہوگی جہاں ان کو ڈک کے رکھا جائے گا، یہ زبان بند کر کے رکھی جائے گی۔ اور تیسری یہ کہ اگر آفر ہوتی بھی ہے تو خان نہیں جائے گا،
خان کو آپ زبردستی اٹھا کے جہاز میں ڈال دیں وہ اور بات ہے، مگر خان کو اگر جس طریقے سے میاں صاحب گئے تھے ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت، وہ نہیں ہوگی، خان نہیں جائے گا، خان یہیں رہے گا، خان لڑے گا، اور جب تک خان کے ساتھ کوئی مکمکا نہیں ہوتا جس کے ساتھ خان کو یہ ایشورنس ہو کہ جلدی الیکشن، ایک نئے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، اس وقت تک خان پیچھا نہیں چھوڑے گا، ہیل کیری آن۔ اب وہ کیری آن جو ہے وہ کیا عوام اس کا ساتھ دے گی نہیں دے گی، کس حد تک دے گی کس حد تک نہیں دے گی، دیکھیے اگر وہ چاہیں گے نا کہ جی پروٹیسٹ کے ذریعے وہ اپنے ڈیمانڈز منوا لیں تو وہ تو فیل ہو گئے ہیں۔ تو اب یہی ہے کہ جی آپ کوئی مذاکرات کریں، اور کوئی جب 4 سال پڑے ہیں ابھی، تو اگر آپ کو 3 سال کے بعد الیکشن مل جاتی ہے، آئی وڈ ٹیک اٹ، لڑتے رہیں مگر کم ٹو ٹرمز ود اٹ، اور اگر مکمکا کرنی ہے تو یار گو فار اے فری اینڈ فیئر الیکشن ایز فار ایز پاسبل، تاکہ آپ کو واپس آنے کا ایک موقع مل جائے۔ اور اگین آپ نے اپنی ساری کنسٹیٹیوئنسی کو یہ کہا ہے کہ جی ہم تو اینٹی آرمی ہیں، ایکچولی یہ جو سارے باہر کھڑے ہیں نا، یہ کل یہ فوج کے سربراہ جو ہیں خان کو جب بھی ڈالنا ہے تو یہ سارے کے سارے ہار لے کے انہی لوگوں کو ہار ڈالیں گے۔ تو یہ دس از ناٹ اے ریولوشن، دس از ناٹ این اینٹی اسٹیبلشمنٹ موومنٹ، دس از اگینسٹ ون مین جس کو خان نہیں چاہتے تھے۔ خان کو کوئی اور چیف دیتے تھے تو خان آج یہ باتیں نہ کر رہے ہوتے۔ تو اس لیے اس کو سوچ سمجھ کی بات کریں، جیسے میں ایک زمانے میں کہتا تھا یہ جو لائرز موومنٹ ہے 2009 میں 8 میں جو ہوا تھا، دیٹ واز ناٹ اے ریولیوشنری موومنٹ، اٹ واز ناٹ اے موومنٹ جو کہ ٹرانسفارم کرنے جا رہا تھا آپ کی جوڈیشل لینڈسکیپ۔ ایسے لگتا تھا انقلاب آ گیا ہے اور انصاف ملے گا، کیا ملا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں، وہ ایک ٹرانزیشن تھی۔ It was not a transformation, it was a transition. اسی لیے خان جو ہے از ناٹ اے ریولیوشنری، نہ ہی پاکستان کی جو عوام ہے دے آر اینٹی آرمی، دے مے بی اینٹی certain policies of the army's leadership, but they are not anti-army, and because army families and army welfare is a huge enterprise, and it's getting bigger and bigger. وہ شہریار افریدی صاحب پی ٹی آئی کے رہنما ایک موقع پر کہہ چکے ہیں کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، تو یہ اسٹیٹمنٹ سب کو یاد ہے۔ بہرحال وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا۔ فرحان ارشد صاحب لاہور سے، آپ پر سیٹی صاحب سے کچھ جاننا چاہتے تھے، مسز آصف پرویز جرمنی سے، ملک وقار علی انگلینڈ سے، اور ملک عامر سعودی عرب سے۔ آپ کا کنسرن بھی بجا ہے، لیکن آنے والے پروگرامز پر موقوف رکھیں گے، تب تک کے لیے اجازت۔